السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے 1 مئی لیبر ڈے کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا اور پاکستان میں یہ کب منایا گیا۔ تو اکثر و بیشتر لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ ہاں کسی نے خوشی سے لیبر ڈے منانا شروع کر دیا ہوگا، یا پھر کوئی ایک بس چھوٹی موٹی تاریخ ہوگی، یا کسی سیاستدان یا کچھ، بلکہ نہیں، اس کے پیچھے بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی قربانیاں ہیں، سینکڑوں مزدوروں کا خون ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت ہے، تو آپ کو اس حقیقت سے ہم آگاہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو، ویسے تو مجھے بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، میں بھی 1 مئی، 23 مارچ، سندھی کلچر ڈے اور بے نظیر ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے دن ایسے ہی منا لیا کرتا تھا، مطلب بلا وجہ چھٹی ہوتی تھی چھٹی۔ مگر جب سے میں نے یوٹیوب چینل کھولا ہے تو میں اپنے اس ویورز کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے خود بھی اپنی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ 1 مئی، تو 1 مئی یہ تھا کہ یہ مہم اسٹارٹ ہوئی تھی فروری 1886۔ فروری 1886 سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ لیبر سے 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، ان سے جابرانہ ظلم کیا جاتا تھا، نہ اوور ٹائم دیا جاتا تھا، نہ کچھ دیا جاتا تھا، بلکہ 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر انہیں سیلری دی جاتی تھی یا جو بھی اجرت ہوتی تھی۔ تو مزدوروں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم ابھی 16 گھنٹے کام نہیں کریں گے، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں بھی ریسٹ چاہیے، ہمیں بھی فیملی ٹائم چاہیے۔ تو اس طرح کر کے ایک آرگنائزیشن شکاگو میں ایک آرگنائزیشن بن گئی، لیبر ونگ بن گئی، جس نے یہ مطالبہ سامنے رکھا حکومت وقت کے کہ ہمیں 8 گھنٹے کام لیا جائے ہم سے، 8 گھنٹے ہمیں ریسٹ کے دیے جائیں، اور 8 گھنٹے ہم اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ تو یہ جیسے ہی حکومت وقت نے منع کر دیا تو اس نے شدت پکڑی، اور بھی لیبرز جمع ہوئے، پھر دوسرے کنٹریز تک بات گئی۔ جب یہ سب معاملات ہوئے تو پھر ایک تاریخ طے کی گئی کہ جیسے 1 مئی، جیسے ڈیڈ لائن دے دی گئی 1 مئی، کہ 1 مئی تک اگر ہمارے معاملات طے نہیں ہوئے 30 اپریل تک، تو 1 مئی کو ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے۔ تو ہڑتال پہ جانے کا معاملہ ہوا تو حکومت وقت پہ اوپر اثر نہیں ہوا کہ لیبرز ہیں کیا کریں گے یہ، مگر اس وقت کے لیبرز نے کیا کیا کہ بھائی 30 اپریل تک کام کیا، اور 1 اپریل کو یہ ہڑتال پہ چلے گئے۔ جب 30 اپریل تک کام کیا اور 1 مئی کو ہڑتال پہ گئے تو سب نے ہلکا لیا کہ بھائی جانے دو ہڑتال پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جب یہ 1 مئی کو ہڑتال ہوئی تو کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہوئی، نرماٹ نہیں دکھائی گئی، نہ لیبرز کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی یہ ہڑتال پورا من چلی، نہ لیبر کی طرف سے جھکاؤ تھا نہ حکومت کی طرف سے۔ پھر آئی 3 اپریل، 3 اپریل بھی آئی تو پرامن احتجاج ہوا، اور حکومت وقت کی طرف سے بھی نہیں۔ مگر پھر حکومت وقت نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ان کو سبق سکھایا جائے جس سے یہ احتجاج رک کے یہ دوبارہ کام پہ چلے جائیں، ان کے دل میں ڈر و خوف پیدا ہو۔ تو 4 مئی کی صبح نہتے لیبرز پہ اندھی فائرنگ کی گئی، اندھی فائرنگ، جس کے نتیجے میں 4 مزدور جو ہیں وہ ہو گئے جاں بحق، اور باقی سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تو یہ سمجھے کہ بھائی ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، اب تو یہ مان جائیں گے، مگر نہیں، بلکہ اس وقت اور تحریک ابھری، اور اس وقت ان کے قائدین بھی مقرر ہو گئے کہ ہمیں کون لیڈ کرے گا، کون لیڈ کرے گا، اور یہ ملکوں تک بات چلی گئی، اور ملکوں میں یہ احتجاج چلا، اور یہ بالکل پہیا جام ہڑتال ہو گئی مزدوروں کی۔ اب مزدوروں کی جب ہڑتال نے شدت پکڑی، اور اس میں سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لیبر ڈے پہ لال جھنڈا ہوتا ہے، تو لال جھنڈا بھی کوئی وہ کسی کے ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ لال جھنڈا اس وقت جو لیبرز کا خون پڑا ہوا تھا، تو اس میں سے ایک بندے نے اپنے وائٹ شرٹ کو اتارا، اور پھر اس خون میں لت پت کیا اس شرٹ کو، اور پھر شرٹ کو جھنڈا بنا کے اس وقت لہرایا۔ تو اس کی یاد میں اب تک وہ لال جھنڈا مزدوروں کے نشان بن گیا ہے۔ تو یہ بھی شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، تو میں نے آج آپ کو انفارمیشن دے دی، اور میری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب ان کے قائدین مقرر ہو گئے اور یہ ہڑتال بڑھتی چلی گئی، اور یہ صرف 1 2 3 4 یا 1 2 مہینے کا بات نہیں تھی، یہ بات 3 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ 3 سال میں کیا ہوا کہ بھائی یہ تو شدت پکڑ رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہ شکاگو میں ہی 7 مزدوروں کے قائدین کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب سمجھے کہ اب تو یہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، ان کے قائدین کو بھی ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا، مگر نہیں،
ان کی اور بھی شدت آ گئی، ان کی ہڑتال میں، ان کی احتجاج میں، ان کے معاملات میں، ان کے مطالبات میں اور پکڑ آ گئی، اور پختہ ہو گئے ان کے عزم. تو آخر کار حکومت وقت کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر یہ غالباً 1889 بول رہا ہوں، 1889 میں وہ کیا ان کا قرارداد مقرر ہوئی کہ ہاں بھائی 8 گھنٹے آپ لوگ کام کریں گے، 8 گھنٹے آپ کی مرضی کے، اور 8 گھنٹے جو ہوں گے وہ آپ کے ریسٹ کے. اگر ہم آپ سے ایکسٹرا کام لیں گے تو اس کا اوور ٹائم بھی دیں گے. تو یہ سب معاملہ طے ہو گئے، اور پھر تمام ملکوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ہاں بھائی 8 گھنٹے، اور تمام کے قانون پاس ہو گئے. تو پھر کیا ہوا کہ آرام سے 1 سال گزرا، تو اس شہدا کی یاد میں 1 مئی لیبر ڈے منایا گیا. پھر دوسری دن، پھر تیسرے دن، پھر اس طرح کرتے کرتے ملکوں تک یہ بات پہنچی. مگر پاکستان میں جو یہ لیبر ڈے منایا گیا پہلی بار، وہ پاکستان میں کب منایا گیا؟ پاکستان میں بھی 1889 میں، کیونکہ 1889 میں تو پاکستان وجود میں آیا نہیں تھا، 1947 میں وجود میں آیا. تو ہندوستان میں 1889 میں، بلکہ نہیں، پاکستان میں جو لیبر ڈے منایا گیا وہ منایا گیا 1972 میں. اور یہ کارنامہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کہ انہوں نے کہا ہم بھی ان شہدا نہیں بلکہ ان لیبرز کی یاد میں جو اس وقت ہلاک ہوئے، اس وقت زخمی ہوئے، جنہوں نے مہم میں حصہ لیا، جنہوں نے کاوشیں کی کہ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں آج ہم، اور 8 گھنٹے میں بھی تھک جاتے ہیں. اس وقت 16 گھنٹے کام ہو رہا تھا. اگر وہ کاوشیں نہ کرتے تو ہمیں بھی 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا، اور پھر اسی طرح ہی ہم بس چل رہے ہوتے. مگر ان کی کاوشوں سے ہم 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور تو ان کی یاد میں یہ دن منا رہے ہیں. تو آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی مجھے بتائیے گا. تو تب سے یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. 1972 سے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ سائن کیے، یہ چھٹی پاس کی کہ بھائی اس دن تمام لیبرز کو چھٹی. مگر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو آفیسز میں ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں وہ تو چھٹی پہ ہوتے ہیں، مگر جو ہمارے مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، وہ بھی بیچارے اس دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن بھی اگر کام نہیں کریں گے تو ان کا چولہا کیسے جلے گا. تو بس مہنگائی نے یہ کر دیا ہے. تو دعا ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں آ جائے اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. اور بس اور کیا دعا کر سکتے ہیں، بس ہم سب کو اللہ پاک رحم فرمائے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا. اپنے دوست شادب نورانی کو اجازت دیجیے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.